اسی خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، جیسے میں نے تعارف میں بتایا کہ آج عالمگیر کلیسیا تین خاص بڑی باتوں پر زور دیتی ہے، اور پہلی بات ہے یسوع مسیح کا پاک یوخرسٹ کو مقرر کرنا۔ اور یہ جو یوخرسٹ کا مقرر کیا جانا، اس کا تعلق پرانے عہد نامے کے واقعے کے ساتھ ہے۔ جب بنی اسرائیل قوم بحر کلزم کو عبور کرنا تھا تو خدا نے انہیں ہدایت کی کہ وہ بنے کی قربانی دیں، اور اگر نفری کم ہو تو اس میں دوسرے خاندان شامل ہو، اور پھر بنے کا خون دہلیزوں پر لگایا جائے۔ اور اس بنے کی قربانی سے فائدہ کیا ہے؟ جو خاندان بنے کی قربانی دے گا وہ آفت سے بچ جائے گا، ان کے گھر میں جو پیلوٹوں کا قتل ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ قربانی پرانے عہد نامے میں پیلوٹوں کے قتل سے بچاتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی قربانی پر غور کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے، جو یہ روٹی کھائے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ تو جب ہم اس قربانی کو دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے کے تناظر میں، پرانے عہد نامے کی جو قربانی ہے اس سے پیلوٹوں کا بچاؤ ہے، موت سے بچتے ہیں، اور جو یسوع مسیح کی مقرر کردہ قربانی میں شامل ہوگا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ کلام میں لکھا ہے، جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، اور میں اس میں، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ تو اس خوراک میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم ایک وہ روٹی جو آسمان سے اتری بیابان میں حضرت موسیٰ کے دور میں جب بیابان میں آسمان سے روٹی نازل ہوئی تو اس کی جو مدت ہے وہ 8 پہر تک، جب وہ بندہ روٹی کھاتا ہے تو اس کے ساتھ 8 پہر نکلتے ہیں۔ جب ہم آج کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کچھ گھنٹے نکل جاتے ہیں، دن میں ہم 3 بار کھانا کھاتے ہیں یا 2 بار کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا اس وقت کھایا جاتا ہے جب ہمیں بھوک لگتی ہے۔ اور جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو بڑی جلدی بھوک لگ جاتی ہے۔ تو جیسے ہماری عمر میں ہم بڑھتے ہیں ویسے ہی ہمیں بھوک لگتی ہے۔ تو جو آسمان سے خوراک آئی اس کا تقریباً 8 پہر تک وہ بھوک مٹاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں الیاس نبی
وہ جب خوراک کھاتا ہے ایک فرشتہ خوراک لے کر آتا ہے. ہم اس واقعے کو جانتے ہیں کہ الیاس نبی جب تھک جاتا ہے، بدنی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے خداوند اب میرے لیے یہ اچھا ہے کہ مجھے موت آ جائے، میں مرنا چاہتا ہوں، آگے مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرے اندر خوف جا نہیں رہا، دشمن میرے پیچھے ہے، تو اے خداوند میرے لیے اچھا ہے کہ مجھے موت آئے. موت کا انتظار کرتا ہے، خدا سے موت کی درخواست کرتا ہے. اور چونکہ خدا اس سے کام لینا چاہتا ہے اور خدا بیابان میں اس کی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس خوراک سے اس نے 40 دن اور 40 رات سفر کی. تو یہ خدا کی جو خوراک ہے اس میں کتنی طاقت ہے. یہ روٹی جو ہم پاک الطاف سے کھاتے ہیں اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا. ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں. آج ہم اپنے پاسبانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے فادرز کا، جو اس روٹی اور انگوری رس کو دعا میں یسوع کے پاک بدن اور خون میں تبدیل کرتے، اور اس طرح یہ خوراک ہماری روحانی خوراک بن جاتی. آج ہم اپنے مناد صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بچوں کی کمیٹیاں پاس کروائیں اور ہمیں اس قابل بنایا تاکہ ہم اس روحانی خوراک میں شامل ہوں. اپنے والدین کا بھی آج شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں تیار کیا اور اس مذہبی تعلیم کے لیے بھیجا تاکہ ہم اس روحانی خوراک کو حاصل کرنے والے بن جائیں. تو اپنے پاسبانوں کا، بابو جی کا، آج ہم اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ جو پاک شراکت ہے یوخرسٹ، جب ہم اس کو حاصل کرتے ہیں تو ہم یسوع کا خود بدن بنتے ہیں. پاک شراکت لینا کافی نہیں، پاک شراکت بننا یہ بڑا ضروری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں پاک شراکت بننا، یوخرسٹ خود بننا، جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں تو یہ ہمارے بدن کا حصہ بنتی ہے، اور پاک شراکت لینے کے بعد ہم نے خود مسیح کا بدن بننا. اس سے کیا مراد ہے؟ یسوع کا بدن بننا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس نے روٹی لی اور روٹی کو توڑا، اپنی روٹی کو توڑا، اور توڑنے کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں کو روٹی دی. اپنی روٹی دوسرے کے لیے توڑنا، یہ ہے مسیح کا بدن بننا. تو یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو توڑیں، اور اسی لیے پاک جمعرات کو شراکتی کھانے پر زور دیا جاتا ہے. کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنا کھانا دوسروں میں تقسیم کریں. تو آج بہت سارے چرچز میں اس رسم کو یاد کرنا یہ بڑا ضروری ہے، تو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بھلے ایک چھوٹی سی مقدار ہو، تھوڑی مقدار ہو،
ہمیں اپنی روٹی دوسرے کے لیے توڑنا ہم نے سیکھنا بھی ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی. بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے کہ اپنی روٹی دوسرے کو کیسے دینی ہے, کیسے توڑنی ہے. پرانے وقتوں میں ماں باپ ہمیشہ بچوں کو استعمال کرتے تھے کہ اپنے گھر کا کھانا, پکا ہوا کھانا دوسرے گھر میں بھیجا جاتا ہے, اور اس طرح یہ کھانا جو ہے دونوں خاندانوں کو ایک بناتا ہے. اور آج کی تلاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی روٹی دوسرے کے لیے توڑ. آج کا جو دوسرا نقطہ وہ ہے خدمت کا. آج ہر چرچ میں اس رسم کو یاد کیا جاتا ہے جو یسوع نے آخری کھانے کے موقع پر رسم ادا کی کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. سمجھتا ہوں کہ جب اس رسم کے لیے ہمارے خاندان میں سے مرد حضرات آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کے شاگردوں کا مزاج بھی ایسا ہی تھا کہ ایک کاہن ہمارے پاؤں دھوئے گا, ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگائے گا. تو میں جب لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بھائیوں کا مزاج اور سوچ وہی تھی جو یسوع کے شاگردوں کی تھی, اور وہ درست تھی کہ ایک استاد ہو کر تو ہمارے پاؤں دھوئے گا. اور یسوع نے کہا کہ یہ اس لیے تاکہ آپ مجھ سے سیکھیں کہ میں نے خدا کی ذات میں ہو کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا. تو آج کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہم ایج میں بڑے ہوں چھوٹے ہوں تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں یسوع کی طرح کہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر اپنے آپ کو چھوٹا بنایا. آج کی تلاوتیں ہمیں بھی یہ درس دیتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں اور اپنے گھروں میں اس کا آغاز کریں. جو بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہے ہم اس کو ختم کریں, بلکہ خدمت کو ترجیح دیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.